معذرت ہے مجھے پہنچنے میں دیر ہوئی. آپ نے جتنے لمحے انتظار میں گزارے اللہ اس پر آپ کو اجر عطا فرمائے. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. صدق الله العلي العظيم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود پڑھ لیجیے. سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. مختصر سے وقت میں ان کے حوالے سے کچھ گفتگو انشاءاللہ کروں گا. اللہ تعالی سے دعا ہے وہ مجھے حق بیان کرنے، ہم سب کو حق سن کر اس کو قبول کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. بنیادی بات جس سے گفتگو کا آغاز کروں وہ یہ، انسان کو اللہ تعالی نے پیدا کیا ہے اور اس کی فطرت بھی بنائی ہے. بلکہ علماء تو یہ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالی نے اپنی فطرت پر اس کو بنایا. یہ سمجھنے کے لیے بات ہے، آسان جملہ ہے کہ اللہ تعالی نے جس فطرت پر انسان کو بنایا اسی فطرت پر انسان کو رہنا چاہیے. لیکن انسان کو عقل بھی ملی ہے، شعور بھی ملا ہے، ہدایت بھی ملی ہے. یہ انسان اپنی عقل سے سچ کو جاننے کی کوشش کرنے میں کبھی کبھی غلطی کر جاتا ہے. دیکھیے، مجھے چائے میں چینی ڈھونڈنی ہے کہ اس میں میٹھا ہے یا نہیں. میں اسے کان میں ڈالوں گا، مجھے میٹھا نہیں معلوم ہوگا. میں ناک سے سونگنے کی کوشش کروں گا، میٹھا نہیں معلوم ہوگا. میٹھا معلوم کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ میں زبان پر اسے رکھوں، مجھے ذائقہ معلوم ہو جائے گا. جب انسان کو فطرت سلیمہ پر بنایا گیا تو اب انسان کو انسانیت جاننے کے لیے بھی وہی طریقہ اپنانا پڑے گا جس سے ہدایت ملے گی. اور جہاں ہدایت نہیں وہاں وہ لاکھ ٹھوکریں کھائے وہ ہدایت پا سکتا نہیں. کوئی مندر میں جا کر خدا کو ڈھونڈتا ہے، کوئی کلیسا میں جا کر ڈھونڈتا ہے. انسان کو بتایا گیا کہ رب تو تیرے اندر سمایا ہوا. میں آپ کے سامنے ایک حکایت بیان کرتا ہوں. سمجھانے والے ہیں مولانا روم رحمت اللہ علیہ. ان کا طریقہ بڑا پیارا ہے. وہ پہلے بیان کرتے ہیں حکایت، آپ کی زبان میں اس کو میں کہوں کہانی. کہانی میں انسان دلچسپی لیتا ہے. ان کا مقصد کہانی نہیں ہوتا، ان کا مقصد اس کا نتیجہ ہوتا ہے. فرماتے ہیں ایک جوہری تھا، جواہر کا کام کرنے والا، ہیرے جواہرات کا. اور یہ جوہری جو ہوتے ہیں، جملہ کہہ رہا ہوں سمجھیے گا،
یہ اہل نظر ہوتے ہیں، آنکھ والے ہوتے ہیں۔ جب جوہر کو پہچانتے ہیں تو اندازہ کیجئے انسان کو کتنا پہچانتے ہوں گے۔ تو وہ اللہ والے بھی تھے، جوہری بھی تھے، سفر پر نکلے۔ پرانے وقتوں کی بات ہے، اس زمانے میں سواریوں کی ایسی گفتار نہیں تھی اور اتنی آسانی بھی نہیں تھی، تو سفر کرتے ہوئے صحرا جنگل میں سے بھی گزرنا پڑتا تھا۔ جنگل میں آپ کو پتا ہے قذاب، ڈاکو، لٹیرے بھی پھرتے ہیں۔ یہ جا رہے تھے تو ایک چور دیکھا اس نے کہ صوفی صاحب ہے، اللہ والے ہیں۔ کتنی پیاری بات ہے، اللہ والوں کا حلیہ بھی بتا دیتا ہے کہ اللہ والے ہیں۔ وہ جا رہے تھے، اس نے دیکھا، قریب آیا، کہنے لگا کہاں جا رہے ہیں؟ اور میں ملک شام جا رہا ہوں۔ اچھا، کس لیے جا رہے ہیں؟ تو میں تاجر ہوں، تجارت کرتا ہوں۔ اس نے کہا آپ کے پاس تو کوئی سامان نہیں ہے، کوئی گٹھری نہیں، کوئی بکسا نہیں، کوئی صندوق نہیں۔ فرمایا میرا سامان ہے، تجارت میرے پاس ہے۔ اللہ والے جھوٹ بھی نہیں بولتے۔ اس نے کہا اچھا کس چیز کی تجارت کرتے ہیں آپ؟ کہ میں ہیروں کی، جواہرات کی تجارت کرتا ہوں۔ اچھا آپ کے پاس ہیرے ہیں؟ کہ جی ہیں۔ اس نے کہا میں نے کبھی دیکھے نہیں، مجھے دکھائیں گے آپ؟ انہوں نے اپنے جبے کی، کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈال کے ڈبیا نکالی، کھول کے دکھایا، چمکتے ہوئے ہیرے۔ وہ چور تھا، اس نے سوچا کہ میں چھوٹے موٹے لوگوں کو لوٹتا ہوں، یہ ڈبیا میرے ہاتھ آ جائے تو میرا تو کام بن جائے گا۔ کہنے لگا اتفاق سے میں بھی ملک شام جا رہا ہوں۔ اس نے جانا نہیں تھا، اس کا کوئی مقصد نہیں تھا سفر کا، لیکن ہیرے دیکھ کر اس کی نیت بدل گئی۔ یہاں سے یہ بھی پتا چلا بہت سے لوگ آج تک چمک دمک میں ہی کھوئے ہوئے ہیں، ان کی سوچ ہی اتنی ہے، وہ چمک کے پیچھے بھاگتے۔ حضرت صاحب نے فرمایا تمہاری طبیعت اور ہے، مزاج اور ہے، میں اور مزاج کا ہوں، تو سفر تو ایسے لوگوں کے ساتھ کرنا چاہیے جن سے طبیعت ملتی ہو۔ یہ جملہ بھی شاید آپ سمجھ گئے ہوں گے، ہر ایک کے ساتھ نہیں لگا جاتا، جہاں کچھ ملتا ہے، کچھ سنگت ہوتی ہے، انہی کا ساتھ دیا جاتا۔ اس نے کہا نہیں جی آپ کے پاس قیمتی سامان ہے اور ایک 11 ہوتے ہیں، پھر اس کی حفاظت بھی ضروری ہے، جنگل کا سفر ہے، فائدہ ہوگا۔ فرمایا اللہ محافظ ہے، میرا بھروسہ اسی پر ہے۔ اس نے کہا نہیں جی ضروری ہے۔ فرمایا اچھا تمہاری مرضی، پہچان تو وہ گئے تھے۔ سفر کرتے ہوئے جب شام ہوئی تو ان بزرگوں نے فرمایا کہ مسلسل سفر کریں گے رات میں تو خطرہ ہے، جنگل ہے، جانور ہیں، 100 باتیں ہیں، تو ایسا کرتے ہیں رات کہیں قیام کرتے ہیں، ٹھہر جاتے ہیں، صبح پھر سفر جاری رکھیں گے۔ اس نے کہا بالکل ٹھیک۔ فرمایا اب یہ بھی ہے کہ ہم دونوں سو جائیں گے، غافل ہو جائیں گے تو پھر حفاظت نہیں ہوگی، کیونکہ غفلت میں حفاظت دین کا معاملہ ہو، دنیا کا معاملہ ہو، غافل ہو جائیں تو حفاظت نہیں ہوتی۔ اس نے کہا جی بہت اچھا۔ فرمایا ایسا کرو آدھی رات تم سو، آدھی رات میں سوتا ہوں، یہ بتاؤ کہ تمہیں کب نیند آتی؟ اس نے کہا ذرا دیر سے آتی ہے۔ فرمایا پہلی رات تم جاگ لو، پچھلی رات میں جاگ لوں گا۔ اس نے کہا بہت اچھا۔ کمرہ ڈھونڈا کہیں کسی مسجد میں، گجرا وغیرہ۔ فرمایا کہ تم ذرا اپنا سیر ویر کر لو، میں نماز پڑھ لوں، کچھ تھوڑا سا وظیفہ کر لوں، پھر میں سو جاؤں گا، تم جاگنا، پھر جب تمہیں نیند آنے لگے گی مجھے جگا دینا، میں اٹھ جاؤں گا، تم سو جانا۔ اس نے اپنا کوٹ اتارا، سیالکوٹ والوں کو بتا رہا ہوں، اپنا کوٹ اتارا، کھوٹی سے لٹکا دیا،
اور باہر چلا گیا. حضرت صاحب نے اپنی جیب سے ڈبیا نکالی, اس کی جیب میں ڈال دی. نماز شروع کر دی. نماز کے دوران وہ آ گیا. فرمایا آ گئے؟ اس نے کہا جی. فرمایا تم جاگو میں سوتا ہوں. وہ بڑے سکون سے سو گئے. جن کا یقین پختہ ہوتا ہے انہیں پریشانی نہیں ہوتی. ایمان مضبوط ہو تو کبھی گھبراتے نہیں. 313 ہوں, 2 گھوڑے ہوں, 8 تلواریں ہوں, 6 جرگیں ہوں, مگر ایمان مضبوط ہوتا ہے تو گھبراہٹ نہیں ہوتی. ایمان والے کے گھر میں کچھ بھی رکھا ہو, آیت الکرسی پڑھ کے سو جاتا ہے, اسے گھبراہٹ نہیں ہوتی. آرام فرمانے لگے. جب اسے محسوس ہو گیا کہ یہ اب گہری نیند میں چلے گئے تو وہ اپنے ارادے سے اٹھا. اس کا مقصد تو ڈبیا حاصل کرنا تھا, سفر کرنا نہیں تھا. پہلے تو حضرت صاحب کا چپا ٹٹولا دیکھا تو جیبیں خالی. کہنے لگا ضرور تکیے کے سرہانے کے نیچے رکھ کے سوئے ہوں گے, لیکن یہ بھی احساس تھا کہ میں نے آرام سے پار کرنا ہے. چور جب اپنی چوری میں اتنی احتیاط کرتا ہے, سامان والے کو کتنی احتیاط کرنی چاہیے. سوچتے جائیے, میں جملے کہہ رہا ہوں, تفصیل میں نہیں جاؤں گا. وہ چور ہے, وہ اپنے فن میں اپنا کمال دکھانا چاہتا ہے. تو جو امین ہے اس کو کتنا کمال دکھانا چاہیے. اس نے بڑے طریقے سے جو بھی اپنی کارروائی, بڑے محنت کرنی پڑی. اس کو پسینے چھوٹ گئے. تکیے کے نیچے, بستر کے نیچے ڈھونڈنے میں بڑے احتیاط سے, بڑی محنت سے ڈھونڈتا رہا, مگر ڈبیا اس کو نہ ملی. اتنے میں حضرت صاحب بیدار ہو گئے. فرمایا کیوں بھائی نیند آ رہی ہے؟ اس نے کہا جی بہت آ رہی ہے. فرمایا تم آرام کرو, میں جاگتا ہوں. وہ لیٹ گیا. آپ نے وضو فرمایا, مصلے پہ تہجد شروع کر دی. جب وہ سو گیا اس کی جیب سے ڈبیا نکال کر اپنی جیب میں ڈال دی. صبح ہوئی, اس کو اٹھایا. چلو بھائی چلے سفر شروع کریں. اس نے کہا حضرت جی ڈبیا ہے؟ فرمایا ہے. کہاں ہے؟ جیب سے نکال کے دکھائی. بڑا حیران کہ ساری رات میں ڈھونڈتا رہا, رات کو یہ ڈبیا کہاں چلی گئی تھی. میں نے بڑی کوشش کی. اس سے پتا چلا کہ چوروں کو کبھی بھی راز نہیں دینا چاہیے. سمجھ گئے ہوں گے آپ. جو نااہل ہوں ان کو کام کی باتیں میاں محمد بخش صاحب بھی فرماتے ہیں, خاصا دیگر نامہ نہیں مناسب کرنی, میٹھی کھیر پکا محمد کتیا لگے گھرنی. میٹھی کھیر کے فائدے آپ کو کتا نہیں بتائے گا, کوئی اہل ہی بتا سکتا. سفر رہا. اگلی رات پھر وہی معاملہ. اس نے سمجھا ضرور زمین کھود کے دبا دیتے ہیں. اگلے دن اس نے کمرے کی ساری زمین کھود ڈالی, مگر ڈبیا اس کے ہاتھ. تیسری رات اس نے پھر سوچا کہ ارد گرد کہیں کچھ کرتے ہوں گے. بس 3 راتیں اس نے محنت کی, ڈبیا اس کے ہاتھ نہ آئی. چوتھے دن صبح سفر پورا ہو گیا. حضرت صاحب نے فرما دیا تم اپنے لوگوں کے پاس جاؤ, میں اپنے تاجروں کے پاس جاؤں گا. شہر آ گیا ہے, تمہارا بہت شکریہ, تم نے ساتھ دیا. چور بھی ہو تو اس کا بھی شکریہ, غیر بھی ہو تو اس کا شکریہ. اس نے کہا حضرت جی بڑی مہربانی, میں نے آپ سے بہت کچھ سیکھا ہے. نہ بھی سیکھا ہو تو کہنا پڑ جاتا ہے. بہت کچھ سیکھا ہے. ایک بات بتا دیجئے, جب رات کو میری ڈیوٹی ہوتی تھی جاگنے کی, یہ ڈبیا کہاں ہوتی ہے؟ چور اپنی حرکت سے, اپنی فطرت سے باز نہیں آتا. میں نام نہیں لوں گا, ان کا کام وہی ہے جو کر رہے ہیں. ہمیں سوچنا ہے کہ ہم کس طرح حفاظت کریں. حضرت نے فرمایا ڈبیا تم سے قریب ہوتی تھی
تم دریا سے دور ہوتے تھے. اس نے کہا میں سمجھا نہیں. فرمایا تم کوٹ اتار کے لٹکا جاتے تھے, میں تمہاری جیب میں ڈال دیتا تھا, تم ادھر ادھر ڈھونڈتے رہے, تمہیں کبھی خیال بھی نہیں آیا کہ یہ تمہارے اپنے پاس ہے, کبھی اپنے اندر تو جھانکا ہوتا. مولانا روم یہ کہانی لکھ کے فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں ساتوں آسمانوں میں نہیں سما سکتا, ساتوں زمینوں میں نہیں سما سکتا, سمانا چاہوں تو اپنے بندے کے دل میں سما جاؤں. قرآن کہتا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ, تم جہاں کہیں ہو وہ تمہارے ساتھ ہے. قرآن کہتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, وہ تمہاری شے رب سے زیادہ تمہارے قریب ہے. اے ڈھونڈنے والے کبھی اپنے اندر بھی جھانک. شہر اقبال والوں کو علامہ اقبال کا ہی وہ مصرع سناؤں کہ اپنے من میں ڈوب کر باجا سنا دے زندگی, تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. تو انسان کا لفظ پہلے آئیے میں سمجھاؤں. ڈھونڈنے والے جو ادھر ادھر ڈھونڈ رہے ہیں, ذرا اپنے اندر جھانکو, تمہارا اندر تمہیں بتائے گا تمہارا رب کہاں ہے. اور دوسری بات یہ کہ سچ قوت سب کچھ تمہارے پاس ہے. سچ ایمان ہے, قوت تمہارا وہ جذبہ جو ایمان کی وجہ سے تم میں آتا ہے وہ تمہارے پاس ہے. تم اپنی قوت ہتھیاروں میں نہ ڈھونڈو, اپنے ایمان میں ڈھونڈو. آئیے ذرا اس موضوع کو تھوڑا سا اور پھیلا دیں. انسان, علماء بیٹھے ہیں, میں غلطی کروں تو میری اصلاح فرما دیں. یہ کہتے ہیں 3 لفظ ہیں انسان کا لفظ. قرآن کا موضوع ہی انسان ہے. اس قرآن نے لفظ انسان کو صرف بیان نہیں کیا بلکہ سمجھایا بھی ہے. اور یہ انسانی معاشرہ, ہیومن سوسائٹی, اس میں ہمیں وہ کچھ رہنمائی دی ہے کہ اگر اس کے 10% پر بھی عمل کر لیں تو یہ دنیا واقعی انسانی سوسائٹی بن جائے, جو آج ایک جانوروں کا جنگل بنا ہوا ہے. اس میں 3 لفظ بتائے گئے, آنسا, انسا, نسیا. یہ پہچانتا ہے, مانوس ہوتا ہے, بھول جاتا ہے. ذرا اس لفظ پہ غور کیجیے. پہچانتا ہے, مانوس ہوتا ہے, تعلق پیدا ہوتا ہے, بھول جاتا ہے. ذرا اب میاں صاحب کا وہ مصرع یاد کیجیے, جنا باجوں پلنے سی لنگ دے تو شکلا یاد نہ رہیا. ذرا سوچیے, تصور کیجیے ذرا کہ ایک انسان, آپ نے اس پاکستان میں جب آئے تھے انسانی سوسائٹی کو دیکھا تھا, 55-56 سال گزر گئے, آج بھی انسانی سوسائٹی کو دیکھ رہے ہیں. کیا کچھ ہوا, کتنی چیزوں کو پہچانا, کتنوں سے تعلق جوڑا, کتنوں کو بھول گئے. ذرا سوچئے. اب میں آپ کو تصوف کی طرف لے چلتا ہوں. حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے بڑا مشہور واقعہ کہ قبر میں تشریف لے گئی, بعد میں کسی نے خواب میں دیکھا, بیان کیا. تو ہم خواب پر ایمان نہیں رکھتے کہ خواب بھی سب کچھ ہے, مقصد ہے اصل جو اس سے سبق ملا کہ سوال ہوئے, اماں جی آپ سے, جی ہوئے, کیا ہوا؟ کہ فرشتے آئے, انہوں نے پوچھا من ربو کی, تیرا رب کون ہے؟ تو میں نے کہا فرشتوں کہاں سے آئے ہو؟ رضی آسمانوں سے, بلندی سے آئے ہیں. تو تم اتنی اوپر سے آئے, اتنا نیچے تمہیں خدا نہیں بھولا, میں 1 گز زمین کے نیچے جا کے بھول جاؤں گی؟ بھائی صاحب نے جو پیغام دیا وہ یہ کہ جسے میں نے زمین پر نہیں بھلایا, زمین کے پیٹ میں کیسے بھول جاؤں؟ جاؤ اس سے
مجھے اپنی بندی کہتا ہے، میں تو اس سے اپنا رب پکارتی رہی۔ اب ہمیں پیغام کیا ملا کہ فرشتے آسمان سے زمین پر آ جائیں رب کو نہیں بھولتے، جو رب کو زمین پر یاد کرتے ہیں وہ زمین کے پیٹ میں جا کر نہیں بھولتے، ہم کیوں بھولے ہوئے ہیں؟ اے انسان، تجھے پہچاننا تھا تو رب کو پہچانتا، تو اپنے آپ کو پہچانتا، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ جو اپنے آپ کو پہچان لے وہ رب کو پہچان لیتا ہے۔ تو صرف اتنا ہی غور کر لیتا کہ تیرے سر پر بال کس نے اگائے ہیں۔ یہ انگوٹھے کا نقش لگوایا جاتا ہے، تھم امپریشن، جو دستخط کرے یا نہ کرے، کہتے ہیں ایک انسان کے انگوٹھے کا نقش دوسرے سے نہیں ملتا، تو یہ نقش لگوانے والے آج تک کیوں نہیں پہچان سکے کہ یہ نقش بنایا کس نے ہے؟ پوچھنے والے سے کسی نے پوچھا کہ تم خدا کو مانتے ہو؟ بات بڑی چھوٹی ہے مگر سمجھنے کے لیے، جس کی جتنی سوچ ہوتی ہے وہ اتنا ہی جواب دیتا ہے۔ فکر ہر کس بقدر ہمت اوس، کسی سے پوچھا، وہ اونٹ لے کر جا رہا تھا، کہ تم خدا کو مانتے ہو؟ اس نے کہا جی ہاں مانتا ہوں۔ کیسے مانتے ہو؟ کیا دلیل ہے؟ اس نے کہا میرے اونٹ کے پیٹ میں مینگنیاں تو بناتا ہے۔ سوچ اتنی تھی نا، لیکن جواب کیسا دیا؟ تو آج انسان کو انسانیت کی ضرورت پڑ گئی ہے، انسان کو انسانیت کی ضرورت، آپ نہیں سمجھے، اس کو ضرورت نہیں پڑنی چاہیے تھی، کیونکہ انسان تھا، جس کا جو جوہر ہو وہ اس کے پاس ہونا چاہیے، اسے مانگنا نہیں چاہیے۔ آج قرآن موجود، حدیث موجود، مگر ہمیں پالیسیوں کی ضرورت پڑ گئی ہے۔ سوچیں ہم ذرا، انسان کو انسانیت کی ضرورت پڑ گئی ہے، تو انسان وہ انسانیت ڈھونڈ رہا ہے، مگر افسوس ڈھونڈ ان میں رہا ہے جن میں انسانیت نہیں ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، مجھے یہ بتاؤ کہ کیا ہماری پہنچ، ہماری اپروچ، ہماری رسائی اسلام تک ہونی چاہیے یا اسلام آباد تک ہونی چاہیے؟ ہمیں اللہ کو پہچاننا چاہیے یا اللہ کی اس مخلوق کی طرف دیکھنا چاہیے جسے ابھی تک خدا کا پتہ نہیں چلا؟ یہ انسانیت گوشت پوست کا نام نہیں ہے، محض شکل و صورت کا نام نہیں ہے، چال اور ڈھال کی ایک خاص حالت کا نام نہیں ہے۔ انسانیت تو اس بات کا نام ہے کہ انسان اپنے رب کو پہچان کر اس کی رضا کا مجسمہ بن جائے، اس کا بولنا ہو تو رب کی رضا کے مطابق، اس کا چلنا ہو تو رب کی رضا کے مطابق، اس کا ہر کام، اس کی ہر ادا بنانے والے کی رضا کے مطابق ہو جائے، تو پھر ایسے انسان کے لیے اللہ فرماتا ہے قد افلح من زکاہا، بے شک کامیاب وہ ہوا جس نے پاکیزگی حاصل کر لی ہے، وقد خاب من دساہا، اور خراب کون ہوتا ہے؟ جو پاکیزگی کے بجائے اپنے آپ کو کہیں نہ کہیں ایسی جگہ دھسا دیتا ہے جہاں اس کے ساتھ پاکیزگی کا تصور نہیں ہوتا۔ میں اور آپ خواہشات کے بندے بنے، میں اور آپ اپنی کسی بھی نفس کی ایسی بات کو یا ایسے تقاضے کو اپنا کر چل رہے ہیں۔ کسی کی سوچ یہ ہے کہ میری کمائی زیادہ ہو جائے، کسی کی سوچ میرا نام زیادہ ہو جائے، کسی کی سوچ مجھے پہچاننے والے زیادہ ہو جائے، تو ہم تو جزیات پہ ہیں، جبکہ ہمیں پہلا خطاب کیا ملا تھا انسان اول کو؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، انہیں تمام چیزوں کے نام
سکھائے گئے تھے. تفسیر روح البیان میں علامہ اسماعیل حقی فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام 7 لاکھ زبانیں جانتے تھے. حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں روایتوں میں ان کے بارے میں کتنی زبانیں جانتے تھے. پھر انہوں نے کہاں کہاں کیا کیا چیزیں بتائی. اگر اس کی تفصیل میں جاؤں، میں آپ کو صرف نبیوں کی ہی شان بتاؤں تو آئیے ذرا ایک جھلک. مجھے یہ بتائیے، قوت سماعت آپ کے پاس بھی ہے، نبی کے پاس بھی ہے. آپ بھی انسان، نبی بھی انسان. کیا سننا برابر ہے؟ قوت باصرہ، دیکھنے کی قوت میرے پاس، آپ کے پاس بھی ہے، نبی کے پاس بھی ہے. کیا برابر ہے؟ نہیں. اب میں ان باتوں کو دوسرے رخ سے بھی پیش کروں. یہی آنکھ، یہی کان جانوروں کے پاس بھی ہے. تو پھر اس میں انسان کا کیا کمال ہے؟ انسان کی کیا خصوصیت ہے کہ آنکھ جانور کے پاس بھی، آنکھ پرندے کے پاس بھی، آنکھ مچھلیوں کے پاس بھی، ان کے پاس بھی ہے، انسان کے پاس بھی ہے. کیا کمال ہو گیا؟ بلکہ آپ مچھلی کو اگر دیکھیں گے، آپ جانور کو دیکھیں گے، اس کی آنکھ میں کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور ہوگی جس کو کتاب الحیوان میں بیان کیا گیا ہوگا. علامہ کمال الدین دمیری نے ہدہد کے بارے میں، دوسرے جانوروں کے بارے میں جو تفصیل لکھی ہے کہ ہدہد نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب انٹرویو دیا تو کہا کہ مجھ میں یہ کمال ہے کہ میں جب پرواز کرتا ہوں تو زمین کے اندر پانی کہاں ہوتا ہے میں دیکھ لیتا ہوں. سینکڑوں فٹ کی بلندی پر پرواز کرنے والا پرندہ آنکھ رکھتا ہے. اے انسان، تو بھی آنکھ رکھتا ہے، مگر انسان برابر نہیں ہے. مجھے اور آپ کو اس روشنی کی وجہ سے ہو سکتا ہے آپ کی آنکھوں کی طرف ہو تو دوسرے چہرے نمایاں نظر نہیں آئیں گے، مگر وہ بھی انسان ہے کہ مسجد نبوی کے ممبر پر کھڑا ہوا خطبہ ارشاد فرما رہا ہے اور ساتھ میں کہہ رہا ہے یا ساریۃ الجبل. نہیں بن رہے، درخت پردہ نہیں بن رہے، دیواریں پردہ نہیں بن رہی. جس پہاڑ کے پیچھے حضرت ساریہ نہاون کا علاقہ فتح کرنے گئے وہ ان کو دیکھ رہے ہیں، ان کی حالت پر بھی نظر ہے. جن کے غلاموں کی یہ شان ہے ان کے آقا کی یہ دیکھنے کی قوت، اس میں ہم ولی کی، صحابی کی برابری نہیں کر سکتے تو نبی کی برابری کیسے کریں گے؟ وہ تو فرماتے انی رأیت الحوض، میں یہاں بیٹھے بیٹھے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں. وہ بھی انسان ہے نا. اب وہ لوگ ذرا سوچ لیں جو کہتے ہیں نبی بھی بشر ہم بھی بشر، ذرا سوچ لیں، غور کریں اس بات پر. کیا تقابل ہو سکتا ہے؟ کیا برابری ہو سکتی ہے؟ اے انسان، تجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا اپنے عمل سے، اپنی سیرت سے کہ انسانیت کیا ہوتی ہے. دشمن کے لیے چادر بچھاتے ہیں، کانٹے بچھانے والوں کے لیے پھول سجاتے ہیں. ذرا توجہ، یہاں ایک مسئلہ بیان کر دوں، بات آئی ہے آپ کے ذہنوں میں رہے یہ بات. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی نے دشمنوں کو معاف کیا، انہوں نے گالیاں دینے والوں کو دعائیں دی، پتھر برسانے والوں پر پھول نچھاور کیے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نبی کے دشمنوں کو اسی طرح معاف کر دیں. سنیں، یہ میرا اور آپ کا اختیار نہیں ہے.
یہ مسئلہ بیان کرنا چاہوں کہ ہم اپنے دشمن کے لیے چادر بچھا سکتے ہیں، ہم اپنے دشمن کو گالیاں دینے پر دعائیں دے سکتے ہیں، لیکن جو ہمارے نبی کا دشمن ہوگا اس کو ہم معاف نہیں کر سکتے۔ اور یہ بھی سن لیجئے مجھ سے کہ میرے نبی کا دشمن صرف ان کا دشمن نہیں، پوری انسانیت کا دشمن ہے۔ تو ایک شخص کے مجرم کو معاف کیا جا سکتا ہے، پوری ملت کے مجرم کو معاف نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ میرا نبی پورے کائنات عالمین کے لیے آئے، اللہ نے ان کو نمونہ بنا کر بھیجا، تو جو ان پر انگلی اٹھاتا ہے وہ انگلی معاف کرنے کے قابل نہیں، کاٹ دینے کے لائق ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو یہ بھی جاننا ہے کہ انسانیت کے لیے جب ہم بات کریں تو ہم قرآن کو جب بھی پڑھتے ہیں، قرآن صرف یہ نہیں بتاتا کہ اے انسان تجھے ہم نے پانی کی ایک بوند سے پیدا کیا، گوشت کا لوتھڑا بنایا، ہڈیاں بنائی، ان پر گوشت چڑھایا، پھر ایک شکل دی، صرف یہی نہیں بتاتا بلکہ قرآن یہ بھی بتاتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، پھر قرآن یہ بھی بتاتا ہے کہ ہم نے بنی آدم کو عزت والا بنایا، یہ بھی بتاتا ہے کہ اس کو احسن تقویم پر بنایا، یہ بھی بتاتا ہے۔ پھر آگے بڑھ کر قرآن یہ بھی بتاتا ہے کہ انسان کون ہے اور کون انسان نہیں ہے۔ یاد رہے میں نے پہلے بات کر دی کہ شکل و صورت یا گوشت پوست کا نام انسان نہیں، پھر قرآن یہ بھی بتاتا ہے اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ جو شکل و صورت کے انسان نظر آتے ہیں ایمان والے نہیں، تو پھر یہ جانوروں جیسے ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہے۔ مضمون سمیٹو، پھیلاؤں گا تو بہت پھیل جائے گا۔ پتہ چلا انسانیت جہاں اچھے اخلاق کا نام ہے، جہاں اخلاق میں خوبیوں کا نام ہے، جہاں انسانیت امن کا نام ہے، وہاں انسانیت کی بنیاد کیا ہے کہ اس کو ایمان سے مشرف ہونا چاہیے۔ یہ کسی جنرل کا نام نہیں ہے، میں مشرف کا لفظ کہہ رہا ہوں معنن، کہ انسان کو ایمان والا ہونا چاہیے۔ اور پھر ایمان میں بھی درجے ہیں، عام لوگوں کا ایمان، خاص لوگوں کا ایمان، پھر خاص الخاص لوگوں کا ایمان۔ میں اس کی بھی تفصیل میں نہیں جاتا، صرف ایک بات سناتا ہوں۔ دعویٰ ہم سب کرتے ہیں، آئیے پھر مولانا رومی کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں۔ مولانا روم فرماتے ایک شخص جا رہا تھا، سفر کرتے ہوئے بستی کے کنارے کنواں آ گیا، پانی بھرنے کے لیے لوگ جمع ہوتے، لڑکیاں بالیاں بھی جمع ہوتی ہیں، گھروں میں پائپ لائن ہے، پہلے نہیں تھی۔ ایک لڑکی کو اس نے دیکھا، چونکہ مدت کے بعد دیکھا تھا، دور رہا، سفر میں رہا، لڑکی کو دیکھا، دیکھتا رہ گیا۔ میں بہت اچھی زبان استعمال کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ کہیں آپ کا ذہن ادھر ادھر بھٹکنے نہ پائے۔ یہ بیان میں بھی ہوتا ہے، کچھ لوگ بیان اس طرح کرتے ہیں، نہیں بھی جانا ہوتا ذہن چلا جاتا ہے۔ لڑکی کو دیکھا، دیکھتا رہ گیا۔ لڑکی کسی کالج کی پڑھی ہوئی نہیں تھی، کسی یونیورسٹی میں نہیں گئی تھی، قرآن پڑھا ہوا تھا، کسی نہ کسی مدرسے سے اس نے بھی کچھ نہ کچھ سیکھا تھا۔ کہنے لگی اے مسافر، تو نے نظریں مجھ پر جمائی ہیں، کیا ہو گیا ہے تجھے؟ وہ کہنے لگا میں نے تجھ جیسی خوبصورت کوئی نہیں دیکھی۔ لڑکی نے یقین نہیں کیا، توجہ، لڑکی نے یقین، انجانے پر یقین نہیں کیا جاتا۔ پیغام پہنچا،
انجان جس کو نہ جانتے ہوں اس کی بات پر یقین نہیں کیا جاتا. پیغام ہے اگر پہنچ گیا آپ کو. پہلے پہچانو کہ کون رہا. نبی پاک فرماتے ہیں فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون. میں نے تم میں اپنی ایک عمر گزاری ہے، عقل نہیں کرتے ہو. پہلے پہچان لو جو مخلوق کے معاملے میں غلط نہیں کہتا خالق کے معاملے میں کیسے غلط کہتا. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لڑکی نے کہا کیا واقعی تو نے مجھ جیسی خوبصورت نہیں دیکھی؟ اس نے کہا بالکل نہیں دیکھی، میں فدا ہو گیا ہوں تجھ پر. لڑکی نے پانی بھرا اپنے گھر کی طرف چلی، وہ پیچھے ہو لیا. اس نے کہا میرا پیچھا کیوں کر رہا ہے؟ دیکھنا تھا دیکھ لیا، اپنی راہ ہے، تیرا کام اتنا ہی تھا. اس نے کہا نہیں اتنا نہیں، میں اب تیرے بغیر رہ نہیں سکتا. مجھے تجھ سے بالغانہ محبت ہو گئی ہے، میں اب تیرے بغیر زندگی کا تصور نہیں کرتا. صرف ایک جھلک دیکھنے پر، صرف وقتی تاثر پر اتنا بڑا دعویٰ. پہلے جان تو لو، پہچان تو لو، دعویٰ پہلے ہی کر دیا. اس نے کہا اچھا اب ذرا توجہ سے سنیے گا نوجوان خاص طور پر. اس نے کہا واقعی میرے بغیر نہیں رہ سکتا. اس نے کہا نہیں. وہ سامنے دیکھ، وہ میری چھوٹی بہن آ رہی ہے، وہ مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے. اس نے ادھر دیکھنا شروع کر دیا. لڑکی نے تھپڑ مارا. تیرا دعویٰ کہاں گیا؟ بڑے دعوے کر رہا تھا. تو نے تو کہا تھا کہ تیرے بغیر رہ نہیں سکتا. میں نے کہا وہ زیادہ خوبصورت ہے. ادھر تکنے لگ گیا تو پتا چل گیا کہ تیرے دعوے میں کوئی بھی مضبوطی پختگی بنیاد. اشارہ کیا ہے اگر سمجھ آ گیا. ادھر ادھر تکنے والوں پہلے پہچان تو لو، کچھ جان تو لو. ان پر انحصار کرنے والوں ذرا ان کی نیت تو معلوم کر لو، پھر بات بھی کر لینا. مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اب ذرا ایک رخ ذرا بلندی کا، یہ بہت چھوٹی بات تھی سمجھنے کے لیے، ذرا اونچا دیکھیے. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قرب خاص میں بلا کر فرماتا ہے آوازیں آ رہی ہیں قال فیما یختصم الملأ الاعلیٰ. اے میرے حبیب یہ فرشتے ملائے اعلیٰ کس بات میں لڑ رہے ہیں؟ آوازیں آ رہی تھیں. سرکار آگے سے توجہ کر کے کام نہیں لگاتے، عرض کرتے ہیں یا اللہ تجھے دیکھنے آیا ہوں، ان کی باتیں سننے نہیں آیا. مجھے اور آپ کو کدھر دیکھنا چاہیے تھا، ہم نے توجہ کدھر کر لی ہے. یہ ایمان کے درجے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے جس کسی پر اپنی نبوت کو پیش کیا اس نے کوئی نہ کوئی سوال ضرور کیا، کوئی نہ کوئی دلیل ضرور مانگی. ابو بکر سے میں نے کہا میں نبی ہوں، انہوں نے کہا میں مانگتا ہوں. درجے ہیں درجے ہیں. اسی لیے فرما دیا ابو بکر کو فضیلت نماز روزوں کی کثرت سے نہیں بلکہ اس کے دل کی ایک حالت کی وجہ سے. اور وہ حالت کیا ہے وہ سمجھی جا سکتی ہے کہ ان کا دل دھڑکتا تھا تو نبی پاک کے لیے دھڑکتا. اب آپ انسانیت کو پہچانیے. آئیے تاریخ کے حوالے سے بھی انسان کو دیکھیں. ایک انسان وہ تھا جو اسٹون ایج پتھر کے زمانے کا انسان کہلاتا ہے. آج کہتے ہیں لوگ کہ اسٹون ایج کی باتیں کرتے ہیں، ملائزم نہیں چلے گا. یہ سوچنے والے اپنے ذہنوں کو کھولتے کیوں نہیں ہیں؟ کس نے پردے ڈالے ہوئے ہیں؟ قرآن کہتا ہے افلا یتدبرون القرآن. ہم آداب
ایج میں اگر کوئی تھا تو تم سے بہتر تھا. تم سے مجھے بتائیں 7 ونڈرز آف دا ورلڈ، عجائبات عالم، جو 7 عجائبات مشہور ہیں. ہینگنگ گارڈن آف بیبلون، کہ جو فضا میں انہوں نے باغیچہ